مشتری یا جوپیٹر ہمارے نظام شمسی کا سورج سے 5واں اور سب سے بڑا سیارہ ہے۔ گیسی سیارہ ہونے کے باوجود اس کا وزن سورج کے 1000ویں حصے سے بھی کم ہے، لیکن نظام شمسی کے دیگر سیاروں کے مجموعی وزن سے زیادہ بھاری ہے۔ زحل، یورینس اور نیپچون کی مانند مشتری بھی گیسی دیو کے یعنی گیس جوائنٹ کی درجہ بندی میں آتا ہے۔ یہ سارے گیسی سیارے ایک ساتھ مل کر جووین یعنی بیرونی سیارے کہلاتے ہیں۔ قدیم زمانے سے لوگ مشتری کو جانتے تھے اور مختلف ثقافتوں اور مذاہب میں مشتری کو نمایاں حیثیت دی گئی تھی۔ رومنوں نے اس سیارے کو اپنے دیوتا جوپیٹر کا نام دیا تھا۔ زمین سے دیکھا جائے تو رات کے وقت آسمان پر چاند اور زہرہ کے بعد مشتری تیسرا روشن ترین اجرام فلکی ہے۔ مشتری کا زیادہ تر حصہ ہائیڈروجن سے بنا ہے، جبکہ 1/4 حصہ ہیلیم پر بھی مشتمل ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس کے مرکزے میں بھاری دھاتیں بھی پائی جاتی ہوں۔ تیز محوری حرکت کی وجہ سے مشتری کی شکل بیضوی سی ہے۔ بیرونی فضا مختلف پٹیوں پر مشتمل ہے۔ انہی پٹیوں کے سنگم پر طوفان جنم لیتے ہیں۔ عظیم سرخ دبا نامی بہت بڑا طوفان 17ویں صدی سے دوربین کی ایجاد کے بعد سے مسلسل دیکھا جا رہا ہے۔ مشتری کے گرد معمولی سا دائروی نظام بھی موجود ہے اور اس کا مغناطیسی میدان کافی طاقتور ہے۔ مشتری کے کم از کم 63 چاند ہیں، جن میں 4 وہ ہیں جو 1610 میں گلیلیو نے دریافت کیے تھے۔ ان میں سے سب سے بڑا چاند عطارد یعنی مرکری سے بھی بڑا ہے، یعنی تقریباً ہمارے زمین کے سائز کا۔ ایسے لگتا ہے جیسے جوپیٹر نے اپنا ہی گردشی نظام بنا رکھا ہو، کیونکہ اس کے چاند تو نظام شمسی کے باقی سیاروں سے بھی بڑے ہیں۔ مشتری پر خودکار روبوٹ خلائی جہاز بھیجے گئے ہیں، جن میں سے پائنیئر اور وائجر اہم ترین ہیں، جو اس کے قریب سے ہو کر گزرے تھے۔ بعد میں اس پر گلیلیو نامی جہاز بھیجا گیا تھا، جو اس کے گرد محور میں گردش کرتا رہا۔ اس وقت تک کا سب سے آخری جہاز نیو ہورائزن ہے، جو فروری 2007 عیسوی میں اس کے قریب سے گزرا تھا کہ منظر پلوٹو تھی۔ مشتری کی کشش ثقل کی مدد سے اس جہاز نے اپنی رفتار بڑھائی ہے۔ مستقبل کے منصوبوں میں برف سے ڈھکے مایا سمندروں والے چاند یوروپا کی تحقیق شامل ہے۔ سائنسدان یوروپا کو لے کر بہت ہی ایکسائٹڈ ہیں، کیونکہ انہیں وہاں زندگی ملنے کا امکان ہے، کیونکہ وہاں پانی کے بہت ٹھوس ثبوت ملے ہیں۔ مشتری زیادہ تر گیسوں اور مائع جاز سے بنا ہے۔ نہ صرف بیرونی 4 سیاروں میں بلکہ پورے نظام شمسی میں سب سے بڑا سیارہ ہے۔ اس کے خط استوا پر اس کا قطر 1,42,984 کلومیٹر ہے۔ مشتری کی کثاف 1.326 گرام فی مکعب سینٹی میٹر ہے، جو گیسی سیاروں میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ہے۔ تاہم 4 ارضی سیاروں کی نسبت یہ کثافت کم ہے۔ مشتری کی بالائی فضا کا 88 سے 92% حصہ ہائیڈروجن سے، جبکہ 8 سے 12% ہیلیم سے بنا ہے۔ چونکہ ہیلیم کے ایٹم کا وزن ہائیڈروجن کے ایٹم کی نسبت 4 گنا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے مختلف جگہوں پر یہ گیس مختلف مقداروں میں ملتی ہے۔ بحیثیت مجموعی فضا کا 75% حصہ ہائیڈروجن جبکہ 24% ہیلیم سے بنا ہے۔ باقی کی 1% میں دیگر عناصر آ جاتے ہیں۔ اندرونی حصے میں زیادہ وزنی دھاتیں پائی جاتی ہیں، اور ان میں 71% ہائیڈروجن، 24% ہیلیم اور 5% دیگر عناصر بحساب وزن موجود ہیں۔ فضا میں میتھین، آبی بخارات، امونیا اور سلیکان پر مبنی مرکبات ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ کاربن، ایتھین، ہائیڈروجن سلفائڈ، نیون، آکسیجن فاسفین اور گندھک بھی انتہائی معمولی مقدار میں ملتی ہیں۔ سب سے بیرونی تہہ میں جمی ہوئی امونیا کی کلمیں ملتی ہیں۔ زرعی، سرخ اور بالائی بنفشی شعاعوں کی مدد سے کی گئی پیمائشوں میں بینزین اور دیگر ہائیڈرو کاربن بھی دیکھے گئے ہیں۔ مشتری کی کیمیت نظام شمسی کے دیگر تمام سیاروں کے مجموعی وزن سے 2.5 گنا زیادہ ہے۔ زمین کی نسبت مشتری 11 گنا زیادہ بڑا دکھائی دیتا ہے، لیکن اسی نسبت سے اگر وہ زمین جتنا بھاری ہوتا تو اسے زمین کی نسبت 1321 گنا زیادہ بھاری ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ سیارہ محض 318 گنا زیادہ بھاری ہے۔ مشتری کا قطر سورج کے قطر کا 10واں حصہ ہے، اور اس کی کیمیت سورج کی کیمیت کے 0.001% کے برابر ہے، اس لیے سورج اور مشتری کی کثافت برابر ہے۔ مشتری کی کیمیت کو پیمائش کی اکائی بنا کر بین النظام الشمسی سیاروں اور بونے ستاروں کی پیمائش کی جاتی ہے۔
مشتری پر امونیا کی کلموں یعنی کرسٹل اور ممکنہ طور پر امونیم ہائیڈروسلفائڈ کے بادل مستقل طور پر چھائے رہتے ہیں۔ بعض جگہوں پر 100 میٹر فی سیکنڈ یعنی 360 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کی ہوا عام پائی جاتی ہے۔ بادلوں کی یہ تہ تقریباً 50 کلومیٹر موٹی ہے اور اس میں 2 تہیں ہیں، اوپری تہ ہلکی جبکہ نچلی تہ گہری اور بھاری ہے۔ مشتری پر چمکنے والی آسمانی بجلی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان بادلوں کی تہ کے نیچے پانی کے بادلوں کی بھی ہلکی تہ موجود ہوگی۔ یہ بجلی زمینی بجلی کی نسبت 1000 گنا زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے۔ بادلوں کے رنگ نارنجی اور بھورے ہونے کی وجہ سے یہ جس مادے سے بنے ہیں وہ سورج کے بالائی بنفشی شعاعوں میں اپنا رنگ بدل دیتے ہیں۔ اندازہ ہے کہ یہ بادل فاسفورس، گندھک اور شاید ہائیڈرو کاربن سے بنے ہیں۔ مشتری اپنے محور کے گرد اس طرح گھومتا ہے کہ اس کے قطبین پر سورج کی روشنی نسبتاً کم پڑتی ہے۔ مشتری کا سب سے نمایاں نشان اس کا عظیم سرخ دبہ ہے جو خط استوا سے 22 ڈگری جنوب میں موجود ایک اینٹی سائیکلونک طوفان ہے۔ اس کا رقبہ زمین سے بڑا ہے۔ 1831 سے اس کے بارے میں معلومات ہیں اور عین ممکن ہے کہ اسے پہلی بار 1665 میں دیکھا گیا ہو۔ ریاضیاتی ماڈلوں سے پتہ چلتا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ طوفان مشتری کی مستقل خاصیت ہو۔ 12 سینٹی میٹر یا اس سے زیادہ قطر کے عدسے والی دوربین سے اس طوفان کا بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ مشتری کے گرد مدھم حلقے پائے جاتے ہیں جس کے 3 حصے ہیں، ایک اندرونی، ایک درمیانی، نسبتاً روشن اور ایک بیرونی۔ یہ حلقے گرد سے بنے ہیں اور زحل کے حلقوں کی مانند برف سے نہیں بنے۔ اصل حلقہ شاید مشتری کے اپنے چاندوں ایڈریاسٹا اور میٹل سے خارج شدہ مادے سے بنا ہے، عام طور پر خارج ہونے والا مادہ جو واپس اسی چاند میں جا گرنا چاہیے مگر مشتری کی طاقتور کشش ثقل کی وجہ سے مشتری پر جا گرتا ہے۔ مشتری کا مغناطیسی میدان زمین کی نسبت 14 گنا زیادہ طاقتور ہے اور اس کی پیمائش 4.2 سے 14.10 گز تک ہے۔ یہ مقدار ہمارے نظام شمسی میں سورج کے دھبوں کے بعد سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ مشتری کے چاند آئی او کے آتش فشاں سلفر ڈائی آکسائڈ کی بہت بڑی مقدار خارج کرتے ہیں۔ مشتری کی 75 جسماتوں کے فاصلے پر اس کا مغناطیسی میدان اور شمسی ہوا ٹکراتے ہیں۔ مشتری کے چاروں بڑے چاند اس کے مغناطیسی میدان میں ہی حرکت کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ شمسی ہوا سے بچے رہتے ہیں۔ مشتری کا مدار سورج سے 77 کروڑ 80 لاکھ کلومیٹر دور ہے جو زمین اور سورج کے درمیانی فاصلے کا 5 گنا ہے۔ اس کے علاوہ سورج کے گرد اس کا ایک چکر 11.86 زمینی سالوں میں پورا ہوتا ہے۔ مشتری کا محوری جھکاؤ نسبتاً چھوٹا ہے، صرف 3.13 درجے، جس کے نتیجے میں مشتری پر زمین اور مریخ کے برعکس زیادہ موسمی تبدیلیاں نہیں آتیں۔ مشتری کے اپنے محور پر گردش پورے نظام شمسی میں سب سے تیز ہے جو 10 گھنٹے سے بھی کم وقت میں مکمل ہو جاتی ہے۔ اپنی بہت زیادہ کشش ثقل اور نظام شمسی کے اندر ہونے کی وجہ سے مشتری کو نظام شمسی کا ویکیوم کلینر یا جمعدار کہا جاتا ہے۔ نظام شمسی کے سیاروں میں سب سے زیادہ اسی کے ساتھ دمدار ستارے اور شہابیہ ٹکراتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سیارہ نظام شمسی کے اندرونی سیاروں کو شہابیوں سے بچانے کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے۔ تاہم حالیہ کمپیوٹر سیمولیشن کی مدد سے پتہ چلا ہے کہ مشتری جتنے شہابیہ یا دمدار ستارے اپنے مدار میں کھینچتا ہے اتنے ہی اس کی وجہ سے اپنے مدار سے نکل کر اندرونی نظام شمسی کا رخ بھی کرتے ہیں۔ بعض سائنسدانوں کا خیال ہے کہ مشتری دمدار ستاروں سے بچاؤ کا کام کرتا ہے۔ مشتری پر متعدد مشن بھیجے گئے ہیں اور مستقبل میں سائنسدان مشتری کے چاندوں پر مشن بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیونکہ وہاں پانی کی موجودگی کے آثار ملے ہیں۔ ماضی کے مشنز کی بات کی جائے تو نسبتاً کامیاب مشن گلیلیو ہے، تاہم مشتری کے مدار میں پہنچنے والا واحد خلائی جہاز گلیلیو ہے۔ یہ جہاز 7 دسمبر 1995 کو مدار میں پہنچا اور 7 سال تک کام کرتا رہا۔ اس نے کئی بار تمام چاندوں کے گرد بھی چکر لگائے۔ اسی خلائی جہاز کی مدد سے شو میکر لیوی 9 نامی دمدار ستارے کو مشتری پر گرتے دیکھا گیا جو ایک انتہائی نادر واقعہ ہے۔ اگرچہ گلیلیو سے بہت قیمتی معلومات ملی لیکن ایک خرابی کی وجہ سے اس کا اصل اینٹینا کام نہیں کر سکا جس کی وجہ سے ڈیٹا بھیجنے کا عمل سخت متاثر ہوا۔ مشتری کے 67 قدرتی چاند ہیں، ان میں سے 51 کا قطر 10 کلومیٹر سے چھوٹا ہے اور انہیں 1975 کے بعد دریافت کیا گیا ہے۔ 4 بڑے چاند جنہیں گلیلین چاند کہا جاتا ہے آئی او، یوروپا، گینیمیڈ اور کیلسٹو ہیں۔
ماہر فلکیات کا خیال ہے کہ مشتری کے چاند یوروپا کی برفانی سطح کے نیچے پانی کے ذخائر موجود ہیں جن میں زندگی کے آثار متوقع ہیں۔ 1953 میں ملر ارے کے تجربات سے ثابت ہوا کہ اولین زمانے میں زمین پر موجود کیمیائی اجزاء اور آسمانی بجلی کے ٹکراؤ سے جو آرگینک مادے بنے انہی سے زندگی نے جنم لیا۔ یہ تمام کیمیائی اجزاء اور آسمانی بجلی مشتری پر بھی پائے جاتے ہیں، تاہم تیز چلنے والی عمودی ہواؤں کی وجہ سے ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو سکا ہو۔ زمین جیسی زندگی تو شاید مشتری پر ممکن نہ ہو کیونکہ وہاں پانی کی مقدار بہت کم ہے اور ممکنہ سطح پر بے پناہ دباؤ ہے۔ تاہم 1976 عیسوی میں وائجر مہم سے قبل نظریہ پیش کیا گیا ہے امونیا اور پانی پر مبنی زندگی شاید مشتری کی بالائی فضا میں موجود ہو۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اوپر کی سطح پر سادہ زیر تالیف کرنے والے پلانکٹون ہوں اور سطح کے نیچے مچھلیاں ہوں جو پلانکٹون پر زندہ ہوں اور اس سے نیچے مچھلیاں کھانے والے شکاری۔ مشتری کے چاندوں پر زیر زمین سمندروں کی موجودگی سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں زندگی کے پائے جانے کے بہتر امکانات ہوں گے۔